قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہر بندے کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور پریشانی اور تکلیف کے اندر بندہ جب آتا ہے تو پھر اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے، ان مشکلات سے نکالنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ میں ان مسائل سے نکل جاؤں۔ اور بعض دفعہ ان مسائل سے نکلنے کے لیے انسان کو قرض لینا پڑتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود مالک کائنات نے بھی ہمیں قرض کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیلز سکھائی، سمجھائی ہیں۔ چونکہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہر بندے کا واسطہ پڑتا ہے تھوڑا یا زیادہ کہ وہ قرض لیتا ہے، کبھی نہ کبھی زندگی میں اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ لیکن ہمیں ایز اے مسلم قرض کے متعلق آگاہی ہونی چاہیے کہ قرض لینا کیسا ہے، نہ لینے والا کیسا ہے، اور جس سے لیا جائے کیسے لیا جائے، کون سے عناصر یا عوامل ہمارے اس معاشرے کے اندر ہیں کہ جن کے تھرو قرض نہیں لیا جائے گا، اور جس سے قرض لیا جائے اس کو کیسے لوٹایا جائے۔ ان باتوں کے اوپر انشاءاللہ تعالی آج کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ پہلے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے قرض لینے سے محفوظ فرمائے، اور جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضہ اتارنے میں آسانیاں فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ القرض قرض یقرض، اس سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا۔ کاٹنا کیا مطلب؟ یعنی ایک شخص اپنے مال میں سے اس مال کا کچھ حصہ کاٹ کے کسی کو ادھار دیتا ہے۔ اس لیے اس کا جو لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے، وہ ہے کاٹنا، اپنے مال کا ایک حصہ کاٹ کر کسی کو ادھار دینا،
اس کو کہتے ہیں قرض لغوی معنی کے اندر، اور شرعی معنی کے اندر کسی کو کوئی چیز، کوئی رقم، کوئی جانور، کوئی جنس جس کا وہ مالک ہو، وہ کسی کو اس شرط پر دیتا ہے کہ یہ وہ چیز میں تجھے دے رہا ہوں اس کے مثل تو مجھے واپس کرے گا اتنے دنوں کے اندر بغیر کسی نفع کے، اس کو کہتے ہیں قرض۔ جو قرض نفع لاتا ہے وہ سود ہوا کرتا ہے، اور جو قرضہ جیسا دیا تھا ویسا مل گیا تو یہ تو کمال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سے ثابت ہے، آپ کا طے نہیں ہوا، آپ کا کوئی ایسا معاملہ تحریراً یا زبانی نہیں ہوا کہ آپ مجھے قرضہ دیں گے اور بدلے میں آپ کو اتنے بڑھا کے دوں گا، یا اس سے اچھی چیز دوں گا، یا اس چیز کے ساتھ ایک اور چیز دوں گا۔ اگر ایسا طے نہیں ہوا لیکن آپ قرضہ دینے لگے، لوٹانے لگے، واپس کرنے لگے، آپ نے اپنی خوشی کے ساتھ کوئی چیز اچھی دے دی، بڑھا کے دے دی، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس بات کو پھر میں واضح کر دوں، آپ نے قرض لیا، کوئی بات طے نہیں ہوئی، 100 روپے لیے 100 روپے دوں گا، اور کوئی طے نہیں ہے اتنے دنوں میں دوں گا۔ ہاں جب دینے کا ٹائم آیا تو اس نے اس کے ساتھ کچھ ملا کے دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 40 وسق گندم لی، ایک صحابی سے ادھار لی، وہ آیا وقت مقررہ پر، قرض ادا کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس مال نہیں آیا، مجھے تھوڑا ٹائم اور دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مال آیا، 40 وسق لیا تھا گندم۔ آپ نے اس صحابی کو بلایا اور 80 وسق اس کو گندم واپس کی۔ فرمایا تو نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا، ہمیں تنگ نہیں کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پوری کائنات میں بہترین قرض اتارنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا 40 وسق کے ساتھ 40 وسق میری طرف سے ہدیہ قبول کر۔ اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ ایک اونٹ کا بچہ لیا جو کھیرا تھا، جس کے دانت ابھی نہیں گرے تھے، کسی سے قرض کے طور پہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ قرض لینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک اونٹ دے دو۔ صحابی گیا، اس سے کہا اللہ کے نبی اونٹوں میں بچہ تو کوئی ہے ہی نہیں، سب سے ہلکا جو اونٹ نظر آ رہا ہے وہ 4 دانت کا ہے اور انتہائی قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو دے دو۔ اب بچے کی قیمت کیا ہوتی ہے اور 4 دانت والے کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، اچھے طریقے سے قرض لوٹانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچے کے بدلے میں بڑا اونٹ دے دیا۔ تو اس لیے ایسا قرض جو آپ نے طے نہیں کیا، کوئی نفع، کوئی پرافٹ، کوئی چیز دیتے ہوئے اگر آپ نے کوئی معاملہ کر دیا ہے اپنی خوشی کے ساتھ تو اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ ایک تمہیداً بات آ گئی شروع میں وضاحت کے طور پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں قرض لینے پر بھی، اور آپ کی بہت ساری احادیث ہیں قرض کو ناپسند کرنے کی، دونوں احادیث موجود ہیں۔ قرض لینے پہ بھی حدیثیں موجود ہیں اور قرضے کو ناپسند کرنے پہ بھی حدیثیں موجود ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسا اتفاق ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ احادیث بعض ایسی آ جاتی ہے کہ اس کو کچھ فتنہ پرور لوگ
اپنے نام کے ساتھ انجینئر لگا کے لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنی دکانیں چمکاتے ہیں۔ اس لیے اسلاف کی طرف رجوع کیا کریں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ان کی طرف دیکھا کریں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ کچھ حدیثیں آ رہی ہیں قرض لے لو، کچھ حدیثیں آ رہی ہیں کہ نہیں ناپسند کی ہے۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ اگر کوئی قرض لیتا ہے ضرورت مند اور اسے علم ہے کہ میں لے کے لوٹا بھی سکتا ہوں، میرے بھائی کو نقصان نہیں ہوگا، ایسا قرض لینا جائز ہے اور شریعت نے قابل تحسین کہا ہے۔ لیکن اگر کوئی قرض لے اس لیے کہ اپنے بھائی کو نقصان دینا ہے، لے کے کھا جانا ہے یا عیاشی مارنی ہے، تو ایسا قرضہ لینا جائز نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنن نسائی کے اندر، اس سے پہلے ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، وہ بھی سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرضہ لیے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے 40,000 قرضہ دے، 40,000 درہم یا دینار، 40,000 قرضہ دے۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40,000 قرضہ دیا۔ قرضہ دینے کے بعد وقت مقرر ہو گیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے 40,000 قرضہ بھی دیا اور ساتھ فرمایا بارک اللہ لک اہلک و مالک، اللہ تعالی تیرے اہل میں، تیرے مال میں برکت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض ادا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ قرضہ جس سے لیا ہے اس کا شکریہ ادا کرے، اس کی تعریف کرے، یہ ہے بہترین قرضہ ادا کرنے والا، اس کا شکریہ ادا کرے۔ اور اس بات کو میں پھر واضح کر دوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مثالیں ملتی ہیں قرض لٹاتے ہوئے، وہ جنس کی ملتی ہیں، وہ گندم کی مد میں ہو، وہ جانور کی مد میں ہو، لیکن کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملتی کہ آپ نے درہم دینار لیے اور جب واپس کیے تو بڑھا کے دیے، ایسا کچھ نہیں۔ جنس کے اندر اچھی چیز لوٹا سکتے ہیں آپ، لیکن پیسے کے اندر نہیں کہ 10 دینار لیں اور 15 واپس کریں، ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40,000 واپس کر کے فرمایا اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے اہل و عیال میں برکت دے، اور فرمایا بہترین قرضہ ادا کرنے والا وہ ہے کہ جس سے قرضہ لیا ہے اس کی تعریف کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے اور وقت پہ ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح قرضہ لینا، امام حاکم رحمہ اللہ المستدرک کے اندر حدیث لائے ہیں، یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قرضہ لے لیا کرتی تھی، اکثر قرضہ لے لیا کرتی تھی۔ راوی حدیث کہتا ہے میں نے ایک دن پوچھ لیا اما جی آپ قرضہ کس لیے لیتی ہیں، وجہ کیا ہے، جبکہ آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی آپ قرضہ لے لیتی ہیں؟ کہتی ہیں اما فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں میرے سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرض لے لیتا ہے اور اس کی لوٹانے کی نیت بھی ہوتی ہے، جب تک وہ لوٹاتا نہیں ہے اس وقت تک اللہ کی مدد اس مقروض کے ساتھ رہتی ہے۔ میں تھوڑا سا قرضہ اس لیے لے لیتی ہوں کہ ہر وقت میرے ساتھ میرے رب کی مدد رہے۔
ضرورت نہیں ہے اس لیے لے لیتی ہوں، لوٹا بھی دیتی ہوں ٹائم پہ، ساری باتیں مجھے پتہ ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو قرض لے لیتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے، جس کی نیت ہو لوٹانے کی۔ میں اس لیے لے لیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی قرض لے لیتے تھے۔ میں یہ بیان کر رہا ہوں قرض لینا بھی ٹھیک ہے اور نہ لینا بھی ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مکتوب لکھا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نام، اور ان سے کہا کہ مجھے 400 درہم قرض دے دو، 400 درہم قرض دے دو۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ خود ہی آگے، مالدار تھے، کاروباری تھے، تکڑے تھے، لیکن وہ ایسے کاروباری نہیں تھے کہ اگر کسی مسلمان کو ضرورت پڑ جائے کہ نہیں میرے بینک بیلنس میں کمی نہ آئے، میرا مال اور میرا مال۔ جب مسلمان کو ضرورت پڑتی تھی پھر وہ کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی بات نہیں، مجھے بچے نہ بچے سب میرے بھائی کو مل جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے اور کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ نے 400 درہم مجھ سے منگوائے ہیں، 400 درہم، جبکہ آپ امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، خزانہ بھرا ہوا ہے، اور 400 درہم مجھ سے لیے ہیں، آپ خزانے سے لے لیتے ہو اور واپسی پہ لوٹا دیتے۔ کہا سنو عبد الرحمن، آپ بھی ٹھیک سوچتے ہو، میری سوچ بھی دیکھو، میری سوچ بھی دیکھو، اور آج کے حکمرانوں کی سوچ بھی ذرا کمپیریزن پھر کر لینا۔ فرمایا میری سوچ یہ ہے کہ اگر یہ 400 درہم میں قرض لے لوں خزانے سے اور اس دوران مجھے موت آ جائے، میری میت پڑی ہوگی اور میرے صحابہ میرے ساتھی کہہ رہے ہوں گے امیر المومنین تھے، مسلمان تھے، حاکم وقت تھے، 400 درہم معاف کر دو، چھوڑ دو، لیکن مجھے ڈر ہے قیامت کے روز اللہ کھڑا کر لے، عمر 400 درہم تو نے خزانے سے لیے تھے، کس بنیاد پہ؟ حساب دے اس کا۔ میں اس لیے خزانے سے نہیں لے رہا عبد الرحمن ابن عوف، میں تجھ سے اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر تو مجھے 400 قرض دے گا، اگر میں مر گیا تو میری میت پہ آگے میرے ورثاء سے تقاضا کرے گا کہ میرا قرض واپس کرو، یا یہیں پہ کھڑے ہو کے مجھے معاف کر دے گا، تو دونوں کام کر سکتا ہے۔ یہ خزانہ میرے پاس امانت ہے، میں عمر نہیں چاہتا 400 درہم نکالوں، اللہ کی قسم کروڑوں اربوں کی گاڑیاں، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے بنگلے، کوٹھیاں، 40 گاڑیوں کا پروٹوکول، عوام بھوکی مر رہی ہے، بچوں کے پینے کا دودھ نہیں، اور ان کے کتے بھی عیاشیاں کرے۔ یہ حکمران، اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے اللہ کی قسم ایسے حکمرانوں پہ کہ جن کی رعایا، جن کے سامنے امت محمد ذلیل و رسوا ہو جائے اور ان کو پروٹوکول سے فرصت نہ ملے، سلوٹ، سلامی، پولیس کی لائنیں، فوج کی لائنیں، میں وزیر اعظم، میں صدر، اور یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ 400 درہم، نہیں بھائی میں نہیں لیتا، میں نہیں لیتا۔ یہاں کہتے ہیں میں کچھ دیتا نہیں ہوں، سب آنے دو، اور یہ بڑے بڑے عہدوں پہ آتے اس لیے اللہ کی قسم کہ ہم اپنے بینک بیلنس بھریں، اپنی پراپرٹی اور جائیدادیں بنائیں اور چلتے بنیں۔ واریاں کھیلتے ہیں یہ، آج تو بڑا افسر بن جا کما لے، تو ریٹائر ہوگا تو بڑا افسر بن جا تو کما لے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں لیتے، مال جو ہے خزانے سے نہیں لیں گے، کسی سے ادھار پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، اب وہ حدیثیں کہ جس کو ناپسند کیا ہے شریعت نے کہ قرضہ نہیں لینا چاہیے، قرضہ نہیں لینا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں تشہد میں دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں گناہوں والی زندگی سے اور قرض سے، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے۔ ایک صحابی نے سوال کی، عرض کی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، کیوں کرتے ہیں؟ ہر وقت یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ، چلو گناہوں کی تو سمجھ آتی ہے، قرض سے اس قدر آپ پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا سن، وجہ بتا دی کہ قرض کو ناپسند میں کس لیے کرتا ہوں، کس لیے کرتا ہوں؟ فرمایا جو قرضہ لے لیتا ہے اس کے اندر دو باتیں آ جاتی ہیں، جب قرضہ لینے والا آتا ہے نا، اس سے بات کرے گا، جھوٹ بولے گا، اور وعدے کے ٹائم وعدہ خلافی کرے گا۔ اس وجہ سے میں پسند نہیں کرتا کہ قرضہ لیا جائے، کہ جب قرضہ لینے والے آئے گا کہے گا یا ہاں جی پیسے نکالو، اس وقت سامنے والا کیا کہے گا؟ کہے گا جی وہ جی فلاں فوتگی ہو گئی، فلاں پارٹی سے پیسے نہیں ملے، فلاں کی آن لائن آنی تھی آئی نہیں ہے، فلاں نے چیک بھیجا تھا وہ خالی نکلا ہے، جھوٹ بولے گا۔ اور جو وعدے کا ٹائم ہوگا کہے گا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، آج وعدہ تھا، تو نے آنا تھا، کال ہی کر لیتا، مجھ سے پوچھ ہی لیتا، میں تجھے کہہ دیتا کہ آج نہ آ۔ فرمایا جھوٹ بھی بولے گا، وعدہ خلافی بھی کرے گا۔ اس لیے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یا رب العالمین ایسا وقت ہی نہ لا کہ میں تیرا در چھوڑ کے غیر کے پاس جا کے قرضے مانگوں، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا وقت ہی نہ دکھائے۔ یہ وجہ تھی قرضہ نہ لینے کی اور ناپسند کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ اور اسی طرح کون سا قرضہ، میں نے پہلے بتایا قرضہ کون سا ناپسند ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، یقین جانے ان غریبوں پہ، امیر تو بیچارے ہیں ہی ہیں، غریبوں پہ حیرت ہوتی ہے۔ امیروں کو بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کے مجرم بنتے ہیں پیسے کی وجہ سے، اور غریب وہ بھی مجرم بنتا ہے پیسے کی وجہ سے۔ غریب کیسے بنتا ہے؟ ایک غریب نے مجھے کہا، مجھے کہتا ہے جی میری بیٹی کی شادی ہے، اللہ ربی تو کچھ کروا دیں۔ اچھا جی چلو کرتے ہیں، ہماری کوشش بھی ہوتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے لوگوں کے کام آئیں یار۔ آپ جیسے اتنے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، کسی بھائی کو ہم کہہ دیتے ہو، کہتے ہیں اچھا جی ہم کر دیں گے، چلے میں نے کہا کرتے ہیں، کب شادی؟ 15 دن 20 دن بعد ہے، چلیں جی 5 دن پہلے بتیاں لگ گئی، ٹینٹ سج گئے، شادی سے پہلے مہندی کی رات، مہندی کی رسم، اور اس کے اوپر ڈانس کرنے والے مراسی بانڈ سب بلائے گئے، اور یہ غریب اللہ کی قسم قیامت کے رات اللہ کی عدالت میں مجرم بن کے کھڑا ہوگا کہ تو نے یہ کام قرض لے کے کیا۔ کہتا ہے قرضہ دلوا دو، چلو لوگ مدد نہیں کرتے، قرضہ دلوا دو، قرضہ لے کے کیا کیا؟ اللہ اکبر، ڈانس، پارٹیاں، لائٹیں، بینڈ باجا، آنے والے دلہے کو غیر محرم لڑکیاں مہنگے مہنگے پھول پہنائے، جوتا چرائی، دودھ پلائی۔ تو نے پیسہ لے کے کیا کیا؟ تو نے عیاشی ماری۔ اللہ کی قسم ایسا پیسے لینے والا کل قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں چور بن کے کھڑا ہو۔ پھر کہتا ہے جی اب قرضہ چڑھ گیا، پھر میرے لیے کرو جی، اب مجھے قرضہ اتارنے کے لیے پیسے۔ یہ غریب نہیں ہے، یہ بدماش ہے، اللہ کی قسم یہ بدماش ہے۔ جائز ضروریات ہوتی ہیں چلے پوری کرنے کو سب کا دل کرتا ہے، ایسے قرضے سے پناہ۔ اور امیر کے پاس تو پیسہ آلریڈی ہے، وہ کہتا ہے پتہ کیسے چلے، چودھری کی شادی ہے، شیخ صاحب کی شادی ہے، خواجہ صاحب کی شادی ہے، ملک صاحب کی شادی ہے، ارے پتہ لگنا چاہیے پورے علاقے کے اندر ہماری شادی ہے۔ کروڑوں روپے لگا دیے، کروڑوں روپے لگا کے
6 مہینے نہیں گزرتے پھر کس کے پاس؟ مولوی صاحب جس کو نکاح کے ٹائم آتے ہوئے کہتے ہیں او فیس کتنی ہوندی ہے یونین کونسل میں، اس سے فیسیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور میراثیوں پہ کنجروں پہ اتنا پیسہ، ایک لاکھ میں 20 ایک رات میں 20 لاکھ 30 لاکھ صرف کنجروں پہ لٹا دیا جاتا ہے۔ شرم نہیں آتی اس امت کے لوگوں کو، حیا ختم ہوگی اللہ کی قسم۔ دونوں اللہ کی عدالت میں جواب دیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچ، یہ شیطان کے بھائی ہیں، رب رحمان کے بندے نہیں ہیں۔ سادگی سے نام لو نہیں جی، پھر سٹیٹس بھی تو ہوتا ہے نا، سٹیٹس بھی تو ہے نا، ناک بھی تو رکھنی ہوتی ہے نا جی، پھر لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو جی صرفہ کر لیا جی، دیکھ لو جی اب کیا کر رہے ہیں جی، اب چھپا رہے ہیں جی، مال دکھا نہیں رہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ جب تم مر جائے گا تیری تعریفیں کریں گے، ہاں اس کی جانج چڑھی تھی، بڑی کمال تھی، ساری دنیا کے بینڈ باجے آگے تھے، ساری دنیا کی میراسنیاں اس کے آگے ڈانس کر رہی تھی، اور تیری قبر ٹھنڈی ہوگی، پھر تیری قبر ٹھنڈی ہوگی۔ پھر دیکھ لوگ تیرے لیے کیا کریں گے، تجھے یاد کریں گے تیرے تذکرے کر کے، کس کے؟ تیری برائیوں اور فحشیوں کے تذکرے کر کے۔ پھر تیری قبر کے اندر تجھے پتہ چلے گا کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ لوگ تو تجھے آخری سانس تک قبر میں عذاب دلوا کے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں جو جائز ضرورت کے لیے قرض لیتا ہے، مجبور ہے بیچارہ، لیتا ہے، شریعت نے مسند احمد کے اندر اور امام طبرانی بھی اس حدیث کو لائے ہیں، حافظ منذری رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی روایت بنا پیش کیا کہ اس کی سند جو ہے وہ حسن درجے کی۔ کہتے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا روز ہوگا، اللہ قرضہ لینے والے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ سوچ کے کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے اللہ کی قسم، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان ہے؟ اللہ کے سامنے یا لوگوں کی ایم ایل اے کو دیکھ کے، منسٹر کو دیکھ کے ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، پیش تو ہر ایک نے ہونا ہے بھائی، ہر ایک نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، لیکن انشاءاللہ اہل توحید پیشی کے طور پہ حاضر ہوں گے۔ اگر معاملات درست ہوئے پھر صرف پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے آئے گا اور اللہ انشاءاللہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن کافر، مشرک، غیر اللہ کا پجاری، قبروں کا پجاری، گھوڑوں کا پجاری، جھنڈوں کا پجاری، اس کے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہوگا۔ اور یہ قرضہ لینے والا یہ آ کے اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا، اللہ پوچھے گا تو نے قرضہ کیوں لیا؟ اور قرضہ لے کے عیاشی کرنے والوں جواب تیار رکھو، کیا جواب دو گے؟ لیکن یہ جو مجبور تھا، قرضہ لیا، نہیں اتار سکا، مر گیا اللہ کی عدالت میں، اللہ فرمائے گا کیوں لیا تھا قرضہ؟ یہ کہے گا اللہ تو خوب جانتا ہے میں نے قرضہ اس لیے نہیں لیا تھا کہ میں اڑا دوں دنیا کے مزے کے اندر، میں نے قرضہ لیا تھا، میرا کاروبار ختم ہو گیا، میرے گھر کو آگ لگ گئی، میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میں معذور ہو گیا، میرے ساتھ ایسا مسئلہ بن گیا تھا کہ میں مجبور تھا قرضہ اٹھانے پہ، اللہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اللہ فرمائے گا اس میرے بندے نے بالکل سچ کہا ہے، آپ اللہ فرمائے گا پیچھے ہو جا۔ اللہ تعالیٰ سارے قرضے والوں کو بلا کے ان کے قرضے اتارے گا، اور میزان کے اندر ایک طرف اس کے گناہ اور قرضے،
دوسری طرف نیکیوں والا پلڑا ہوا میں جب ہوگا اللہ ایک چیز ایسی منگوائے گا جس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، اس کی نیکیوں والے پلڑے میں جیسے ہی رکھے گا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں والا ہوا میں چلا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میں جانتا ہوں تو نے قرضہ اس لیے لیا تھا کہ تو مجبور تھا، جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا اور اپنی جنت کا وارث بنایا۔ ضرورت مندوں کو بھی اللہ جانتا ہے، لیکن جو بغیر مجبوری کے قرضہ لیتا ہے یاد رکھیں پھر اس کے ساتھ معاملہ مختلف ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے المستدرک کے حاکم کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے پسندیدہ کاموں کے لیے قرضہ لیتا ہے، یعنی جس کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے اس کام کے لیے قرضہ لیتا ہے، جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ بے مقصد قرضہ نہیں، حرام کاموں کے لیے نہیں۔ میں نے آئی فون 15 پرو میکس لینا ہے لہذا قرضہ لے لو۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں ہم نے فلاں چیز لینی ہے، فلاں چیز لینی ہے، بھائی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، نہیں دیکھے نا جی پھر مچے ہیں پھر یوں ہے۔ او اللہ کے بندو قرضہ اتنی اچھی چیز نہیں ہے، ہاں جب انتہا کو پہنچ جاؤ کوئی راستہ نہ ہو تو یہ ہاتھ پھیلانا پتہ ہے یہ کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے۔ کسی کے سامنے ہم اللہ کی قسم جب لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کے لیے مانگنے جاتے ہیں نا، اللہ کے دین کے لیے، اپنے لیے نہیں، اور ان کے چہروں پہ مختلف ان کی کیفیت دیکھ کے جو ہم پہ گزر رہی ہوتی ہے ہم تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کر جاتے ہیں، اللہ کے لیے مانگنا بھی مشکل ہے۔ اور جب تم اپنی ذات کے لیے ایسے کر کے بیٹھے ہوگے تو یقین جانیے جس کے اندر خودداری یا اس کا کوئی ذرہ بھی موجود ہے وہ کبھی برداشت نہیں کرتا الا کہ وہ مجبور ہو جائے۔ اس لیے اس قرض سے بچیے، ورنہ قرض دار اگر عیاشی کے لیے لے گا تو مارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح ابن حبان کے اندر ایک حدیث آتی ہے، سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرض دار کے لیے آسانی کی، اب وہ بندہ آ گیا جو قرضہ لے چکا ہے، آپ سے قرضہ لے چکا ہے، اب مسئلہ ہو گیا بیچارہ قرض دے نہیں پا رہا، کوئی مسئلہ ہو گیا، ایسا یہ نہیں۔ اگر دیکھیں آپ نے قرضہ لیا اور آپ کو یہ بات یقینی نہیں ہے کہ میں اس کا قرضہ نہیں اتار سکتا، ٹھیک ہے پھر قرضہ نہ لیجئے گا، پھر قرضہ نہ لیجئے گا۔ آپ اپنا بھی بیڑا غرق کریں گے اور اپنے دوست کا بھی بیڑا غرق کریں گے۔ ہاں اگر آپ کو اعتماد ہے، 99% یقین ہے کہ میں انشاءاللہ اتار لوں گا تو پھر آپ قرضہ لیں ورنہ پھنس جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرضہ جس نے قرضہ جس سے لینا تھا وہ دینے والا کہتا ہے جناب مہربانی کریں وقت بالکل آ چکا، ہر چیز ہو گئی لیکن کچھ دن کا مجھے مہلت دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرض دار کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ میدان محشر میں اپنے اس بندے کے لیے بہت سی آسانیاں کر دے گا۔ پھر دل بڑا کیا کرے۔ کچھ لوگ ہیں قرضہ دے کے نیکی کرتے ہیں اور پھر اس کو گالی گلوچ اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ مانگنے والا اگر سخت کوئی الفاظ کہتا بھی ہے کہ کیا کیا تم نے، میرے ساتھ بے وفائی کر دی، وعدہ خلافی کر دی، تو غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ تمہیں سناؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرضہ لیا تھا اور ایک آنے والے نے آ کے کہا میرا قرضہ لوٹائیے۔ آپ نے فرمایا دیکھو آپ کا وقت آ چکا ہے لیکن میرے پاس لوٹانے کے لیے ابھی کچھ نہیں آیا۔ اس سے پتہ کیا الفاظ کہتے، اس نے کہا تھا ہائے بے وفائی، کس کے بارے میں؟ محمد الرسول اللہ کے بارے میں کہتا ہائے بے وفائی۔ آپ خاموش رہے، صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کی اللہ کے نبی اجازت دیں اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ اس کی جرت کیسے ہوئی؟ آپ کو کہہ رہے بے وفائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے،
کیونکہ میں نے قرضہ لیا ہے اس لیے وہ مجھے یہ سخت الفاظ کہہ رہا ہے، وہ حق پہ ہے اس لیے سخت الفاظ کہہ رہا ہے۔ باقی کائنات ساری جانتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قرضہ لینے والا بھی کوئی اچھا نہیں ہے ان سے بڑھ کے، اور دینے والا بھی ان سے اچھا کوئی نہیں۔ بیٹھا تھا ابھی ایک صحابیہ نے آواز سنی، اندر سے غلام کو بھیجا، جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے اس کا قرضہ میں اتاروں گی۔ اللہ اکبر، اللہ میں اتاروں گی۔ 5 وسق، تقریباً 30 سے 35 من کا ایک وسق ہوتا ہے، 5 وسق کہا میں اتاروں گی، بھیجو اسے میرے پاس۔ 7 بندہ بھی بھیجے، کھجوریں تول کے 5 وسق دے دی اور کہا لے جاؤ، بہترین کھجوریں ہیں، تیری کھجوروں سے کئی درجے اچھی کھجوریں ہیں، لے جاؤ۔ جانے لگا، رک کے کہتا ہے جی جناب میں معذرت چاہتا ہوں، واقعتاً کائنات میں آپ سے اچھا کوئی قرضہ اتارنے والا ہے ہی نہیں۔ وہ صحابہ جو میرے نبی کی شان و عظمت کو اس طرح بڑھاتے تھے، وہ صحابہ قربان جاؤں پہ رضی اللہ عنہم۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسند احمد کے اندر آتی ہے، فرمایا جو شخص قرضہ دیتا ہے اور پھر مہلت دیتا ہے، مثال کے طور پہ 10 لاکھ قرضہ دیا ہے اور مہلت دے دی 1 سال کی، فرمایا 1 سال تک اس نے 10 لاکھ قرضہ دیا تھا، قرضہ دے دیا، 1 سال تک ٹائم بھی دے دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز اس کو 10 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب دیتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا اور مولا دیتا ہے، فرمایا اللہ اس کو ہر روز 20 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے نبی پہلے آپ نے کہا 1 گنا، پھر کہا 2 گنا، کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے 1 سال کا ٹائم دیا تھا، 1 سال تک تو اللہ نے اس کو 1 گنا یعنی 10 لاکھ کا صدقہ ثواب لکھتا رہا، لیکن سال کا ٹائم آیا اور صدقہ اس قرض دینے والے نے کہا ابھی پیسے نہیں ہے، اس نے کہا جا تجھے 6 مہینے اور دیے، فرمایا جو اوپر والے 6 مہینے ہیں نا اس کا اللہ تعالیٰ 20 لاکھ روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ جب دیں تو پھر دل بڑا کریں، مکروز کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں، پیار اور محبت والا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی کے اندر اور طبرانی کے اندر یہ حدیث آتی ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جنت میں داخل ہوا اور اس کا وہاں محل تھا، ایک دن گھر سے نکلا، باہر لکھا ہوا تھا صدقہ کرنے والے کو 10 گنا اجر ملے گا، 10 گنا اجر ملے گا، اور ساتھ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا قرضہ دینے والے کو اور مہلت دینے والے کو 18 گنا اجر ملے گا، صدقے کا 18 گنا صدقے کا اجر۔ تو قرضہ دینا لینا، اس کو سہولت مہیا کرنا، اس کو نرمی دینا، اس میں بے شمار نیکیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ نے پوچھا ہاں تیرا کوئی خاص عمل؟ اس نے کہا اللہ کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں ہے، ہاں ایک عمل ضرور تھا کہ جب میں خریدتا تھا نرمی کرتا تھا، جب چیز بیچتا تھا تب بھی نرمی کرتا تھا، اور جب کسی سے قرضہ لینا ہوتا تھا درگزر کرتا تھا، حتیٰ کہ جب دیکھتا اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے میں اس کو معاف کر دیتا تھا، معاف۔ فرمایا لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو، یہ بندہ ہو کے معاف کرتا رہا ہے، میں تو رب العالمین ہوں، اس کی اسی نیکی کی بنیاد پہ میں اس کو جنت الفردوس دیتا ہوں۔ اگر طاقت ہو تو پھر اس طرح کے بھی کام کر دیا کرو، چپ کر کے وہاں کے لیے کچھ سیومنٹ کر لو، سیومنٹ۔ جب میں یہ خطبہ تیار کر رہا تھا اس حدیث پہ پہنچا نا تو میں نے اس میں سے ایک اور بات مجھے اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی کہ اللہ نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ مجھ سے جنت لینے آ گیا؟ اس نے کہا میں نے یہ کام کیا تھا۔ میں سوچنے لگ گیا اگر اللہ نے ہم سے پوچھ لیا کوئی ایسا کام تو بتاؤ نا جس کی بنیاد پہ میں تمہیں جنت دے دوں، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ نمازی کھڑے ہیں، روزے دار کھڑے ہیں، حاجی کھڑے ہیں،
ज़काती खड़े हैं, तू क्या करके है स्पेशल? कुछ खास बताओ ना। ये मैं सवाल छोड़ रहा हूँ आप सब के लिए। घर जाके ना 5 मिनट आंखें बंद करके ज़रा सोचना कि मेरे पास कुछ खास है जो मैं अल्लाह की बारगाह में दिखा सकूं और मेरा रब के जा जन्नत में चला जा। कुछ है? सोचना घर जाके। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन नसाई के अंदर हदीस आती है, मोहम्मद बिन जहश रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं, कहते हैं एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, आसमान की तरफ देखने लगे, फिर आपने अपना हाथ लिया, अपने माथे पे जोर से मार के सर नीचे करके परेशान हो गए, परेशान। हमने पूछना चाहा लेकिन डर के मारे नहीं पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारक से कह रहे थे, इस कदर सख्त हुक्म, इस कदर सख्त हुक्म, इस कदर सख्त हुक्म, लेकिन हमसे जुर्रत नहीं हो रही थी कि हम नबी अलैहिस्सलाम से पूछे कि क्या हुक्म आया है, क्या हुक्म आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमा दिया, फरमाया मेरे सहाबा बड़ा सख्त हुक्म आया है, मैदान माशर होगा, एक शख्स दुनिया के अंदर अल्लाह की राह में शहीद हुआ, फिर जिंदा हुआ, फिर शहीद हुआ, फिर जिंदा हुआ, फिर शहीद हुआ, 3 मरतबा अल्लाह की राह में शहीद हुआ। क़यामत के रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको पकड़ लेगा, तेरी शहादत कबूल, ये बता जो कर्जा उठाया था तूने अदा किया? अल्लाहु अकबर। एक तरफ ये अहकामात भी याद रखो कि अल्लाह ने शहीद को भी माफ न किया और पकड़ लिया कि बता कर्जा किधर किया। अल्लाहु अकबर। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मैयत का जनाजा पढ़ाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले यही सवाल किया करते थे। सही बुखारी के अंदर आता है, हल अलैहि दैनुन, इसके ऊपर कोई कर्जा है? साहबा कहते हाँ है। आप फरमाते फिर तुम ही पढ़ लो इसका जनाजा, मैं मोहम्मद नहीं पढ़ता। आप जनाजा छोड़ के चले जाते थे। और यहाँ मैयत मरती बाद में, पहले जनाब हिस्से लेने वाले आ जाते, हिस्सा दो जी, हमारा हिस्सा दो। कई लोग आते हैं, हम कहते हैं भाई हिस्सा तब मिलेगा, पहले अपने बाप का कर्जा उतारो, पहले उसकी विरासत में से कर्जा उतारो, फिर तकसीम होगा। नहीं जी, कर लेंगे हम खुद ही, आप हिस्से बनाएं। हम क्यों बनाएं भाई? हम अल्लाह के मामलात में दखल अंदाजी कैसे करें? मैयत का पहले कर्जा उतारा करें, बाकी बात बाद में होगी। और इसी तरह अगर कोई शख्स अपने जिम्मा ले लेता है कर्ज, तब भी जायज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजा पढ़ाने से इनकार किया कि इसने कर्जा देना है, तो एक सहाबी आगे बढ़ा, फरमाया अर्ज़ की अल्लाह के नबी आप आगे तशरीफ़ ले जाएं, आगे बढ़ें, जनाजा पढ़ाएं, इसका जितना कर्ज है मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ। अल्लाहु अकबर। उसी वक्त ज़िम्मे लिया, आपने उसका जनाजा पढ़ा दिया। तो मेरे भाई जनाजे के वक्त भी ये मामलात नबी अलैहिस्सलाम करते थे कि मकरूज़ शख्स का जनाजा भी अल्लाह के नबी नहीं पढ़ाया करते थे। और इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पहले तो आपका ये मामला था, क्यों? मुसलमान गरीब थे, रियासत कमज़ोर थी, लेकिन जब अल्लाह ने गनीमतों की बहारें लगा दी, सोने चांदी के सिक्के आ रहे हैं, हीरे जवाहरात आ रहे हैं, और जिहाद करके अल्लाह माल दे रहा है, माल मैशत ऊपर जा रही, फिर आपने सहाबा को इकट्ठा किया, आपने फरमाया अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, सुन लो, आज के बाद कोई मुसलमान जो फौत होता है उसके जिम्मा अगर कर्ज होगा, मैं मोहम्मद उतारूंगा, ये मेरा हक बनता है। तुम्हारा सबसे ज्यादा तुम्हारी जानों पे मेरा हक है, इसलिए तुम्हारा जो भी मरेगा उसके जिम्मा कर्ज होगा। कर्जा रियासत उतारेगी, कर्जा कौन उतारेगी या चढ़ाएगी? इस्लामी रियासत, इस्लामी ममलकत। ये क्या हो रहा है भाई? और बच्चा बाद में पैदा होता है, तेरे ऊपर जितने डॉलर चढ़ गए, ये कहां से क्या हो रहा है मामला? और जाओ इस्लामी रियासत 1400 साल पीछे चले जाओ, जब तक खिलाफत रही, इस्लाम रहा, इस्लामी हुकूमत रही, एक बंदा, जब तक इस्लामी खिलाफत हुकूमत रही, एक मुझे दिखाओ जो मकरूज मर गया हो और हाकिम ने कहा मैं इसका कर्जा नहीं उतारता। इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है।
اور یہاں قرضے چڑھائی جا رہے ہیں چڑھائی جا رہے ہیں. اگر کوئی بڑا تیر مار لے حکمران، جاؤ بینک سے قرضہ لے لو، آپ سے زیادہ نہیں لیں گے، بس 5% لیں گے. کیا؟ سود. اپنی قوم کو بھی سود کھلا رہے ہیں، اپنی رعایا کو بھی سود، خود بھی سودی، پوری ریاست بھی سود میں ڈوبی ہوئی ہے. اور ہم رو رو کے یہاں دعا کریں اللہ پاکستان چمن لیا، اللہ پاکستان دے حالات ٹھیک کر دے، اللہ پاکستان کو آسمان کی بلندیوں پہ ترقیاں دے دے. قطعاً نہیں. جب تک سود کی لعنت نہیں جائے گی اس وقت تک پاکستان میں نہ امن آئے گا، نہ سکون، نہ چین، نہ معیشت ٹھیک ہوگی، نہ معاشرہ ٹھیک ہوگی، کچھ بھی نہیں. اللہ رسول سے اعلان جنگ اور اللہ کی رحمتیں، عجیب بات نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اور اسی طرح ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، اور ایک ہوتا ہے چارج کارڈ. ڈیبٹ کارڈ اکثر لوگ کاروباری رکھتے ہیں جیب میں بھائی، جن کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے بینک ان کو ایک کارڈ دیتا ہے ڈیبٹ کارڈ. وہ ایک لیمٹ ہوتی ہے، اتنے پیسے اگر نکلوا لے یا کسی کو ٹرانسفر کر دے بینک کوئی پیسے نہیں لیتا. اس کارڈ کے اوپر، اس پیسے نکلوانے کے اوپر کچھ نہیں لیتا، اور سال کے بعد کارڈ کی فیس لیتا ہے 1000 روپیہ 800 روپے. اس کے متعلق علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ قابل عمل ہے، کر سکتے ہیں، گنجائش ہے. ڈیبٹ کارڈ. ایک ہوتا ہے چارج کارڈ، اس کے اوپر معینہ مدت تک، یعنی آپ نے کارڈ استعمال کیا، مال میں گئے، خریداری کی، کارڈ دیا، انہوں نے اسے اسکریچ کیا اور جناب پیسے نکال لیے. وہ آپ کو کہتے ہیں بینک والے یہ کارڈ آپ کے پاس ہے، جتنی شاپنگ آپ نے کر لی ہے کر لیں، 1 مہینے تک ٹائم ہے، اس کے بعد آپ یہ پیمنٹ جمع کروا دیں گے، ورنہ ہم آپ سے 5% 10% سود لیں گے. اس میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں. جس میں شبہ بھی آ جائے نا سود کا، اسے لعنت کرو، دفع کر دیا کرو، نہ لیا کرو. اور تیسرا ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ. اس کا تو نام سے اندازہ کر لیں کہ یہ ہے ہی سارا ادھار اور سود والا، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے. اچھا کچھ بینک کہتے ہیں 10,000 لو، 15 دن بعد دے دینا 11,000. یار ہمیں فون کس لیے کرتے ہو؟ تمہیں عقل وقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو 1000 اوپر لے رہا ہے کیا ہے یہ؟ قاری صاحب بڑا مجبور ہوں، بڑا مجبور ہوں، مرنے والا ہوں، لے لوں. بھائی ہمیں کیوں گنہگار بناتے ہو؟ ہم تمہیں کہاں سے اجازت دیں؟ اللہ کی شریعت میں ہماری کیا اوقات، کیا حیثیت؟ اور پتہ لگے گا وہ 10,000 لے کے کیا کیا ہے اس نے؟ موبائل لے لیے، کپڑے لے لیے، نیوندرا ڈال دیے، فلاں کر لیا اور فلاں کر لیا. کوئی کام نہیں، کوئی ضرورت نہیں. ایک صحابی رومیوں کے قید کے اندر تھا، کئی دن سے بھوکا پیاسا تھا، اس کے سامنے شراب اور سور کا گوشت رکھ دیا گیا. اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا سنو، میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے کہ جب جان نکلنے والی ہو، موت آنے کا ڈر ہو، تو اتنے قسم سے کھا سکتے ہو، جائز ہے، جس سے جان بچ جائے، لیکن میں وہ بھی نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ میرے کھانے سے تمہیں خوشی ملے گی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کافر کو خوشی ملے. میں مر سکتا ہوں لیکن یہ سور کا گوشت اور شراب کا گھونٹ نہیں پیوں گا. اور یہاں 10,000 چاہیے جی، مر رہے ہیں اور 11,000 بھر کے سود آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو سود جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو قرضے سے محفوظ فرمائے. اگر بالفرض کبھی اٹھانا پڑتا ہے تو میرے بھائی سوچ سمجھ کے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے، میں اٹھا کے ادا بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. اگر آپ ادا نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں پھر قرضہ نہ اٹھائیے گا. اس کا نقصان صرف آپ کو نہیں ہوگا، جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے نا اس بیچارے کا بھی نقصان ہوگا، اس کی جمع پونجی بھی آپ برباد کر دیں گے. اس لیے جب قرضہ لیں لکھ پڑھ کریں، تحریر کریں،
ضامن بیچ میں ڈالیں، گارنٹڈ بیچ میں ڈالیں، کوئی چیز گارنٹی کے لیے لے لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ آپ جب قرض دیں آپ کو نقصان نہ ہو، اور قرض جس نے ادا کرنا ہے اس کو بھی پتہ ہو کہ میں نے ذمہ داری لی ہے، فلاں کی گارنٹی اور ضمانت دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق